السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فراز صاحب بیٹی کی شادی کر کے فارغ ہوئے تو نوکری کرنے کی ہمت ختم ہو گئی۔ یہ سوچ کر ریٹائرمنٹ لے لی کہ اب بیٹوں کے ساتھ گزارا کریں گے۔ ریٹائرمنٹ کا پیسہ ملا تو بڑا بیٹا انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ چند دنوں میں اس نے باپ کا سارا پیسہ حاصل کیا اور پھر بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ چھوٹے بیٹے نے بھی نہ رکھا، مجبوراً بیٹی اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر چند دنوں بعد داماد نے بھی ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ وہ بے یارو مددگار سڑک پر بیٹھے تھے کہ جب اچانک فراز صاحب تھکے ہارے کرسی پر سر ٹکا کر بیٹھ گئے تھے۔ آنکھیں بند کی تو تھکن سے سارا جسم چور محسوس ہونے لگا، اور پھر آنکھوں کے سامنے ان کی مرحوم بیوی کا عکس دھندلایا تو خود بخود آنسو آنکھوں سے بہتے ہوئے کندھوں پر جذب ہو گئے۔ وہ دھیرے سے کہنے لگے، دیکھو شرمیلا، میں نے آج اپنا فرض ادا کر دیا، ساری ذمہ داریاں پوری ہوئیں۔ تمہارے دونوں بیٹوں کی شادی تو میں پہلے ہی کر چکا تھا، آج میں نے تمہاری لاڈلی کو بھی رخصت کر دیا۔ ان کی بات سن کر شرمیلا کا دھندلا سا چہرہ مسکرا اٹھا تھا۔ فراز صاحب نے آنکھیں کھولیں تو شرمیلا ارد گرد کہیں نہیں تھی۔ ان کی بیوی، ان کی محبت سالوں پہلے انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی، اور 3 بچے ان کے کاندھوں پر ذمہ داری کی طرح تھے۔ اور آج فراز صاحب نے تیسری اور آخری بیٹی کو رخصت کر کے خود کو سرخرو محسوس کیا تھا۔ شرمیلا کے آگے وہ بہت فخر محسوس کر رہے تھے۔ ایک گہری سانس بھرتے انہوں نے چاروں طرف گھر کو دیکھا۔ وہ چھوٹے سے آنگن میں بیٹھے تھے، ہر طرف لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ چھوٹی بیٹی کی شادی میں انہوں نے پورے گھر کو بتیوں سے روشن کر دیا تھا، لیکن یہ روشنی ان کی زندگی میں رنگ نہیں بھر سکتی تھی۔ ان کی زندگی میں رنگ اور رونق ان کے بچوں سے تھی۔ دونوں بڑے بیٹے شادی کرا کے الگ ہو چکے تھے۔ نرمین ان کی جان تھی، اس گھر کی رونق تھی، آج وہ بھی چلی گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بیٹی کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہے، شرمیلا کے سائے سے باتیں کرتے رہے، بیٹی کی شادی کے قصے سناتے رہے، اور پھر تھک کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح وہ اپنے وقت پر اٹھ گئے تھے، کیونکہ وہ ایک سرکاری اسکول کے ماسٹر تھے، اور روز صبح 7 بجے گھر سے نکل جانا ان کی سالوں پرانی عادت تھی۔ رات شادی کے باوجود بھی وہ وقت پر گھر سے باہر تھے، لیکن آج اسکول میں بھی ان کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہر کوئی انہیں بیٹی کی شادی کی مبارکباد دے رہا تھا، اور وہ تھکے ہارے نڈھال سے مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ پھر وہ کسی کام سے ہیڈ ماسٹر کے صاحب گئے تو ہیڈ ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ اب تو تمہاری ساری ضرورتیں اور خواہشیں پوری ہو چکی ہیں، کیوں نوکری کر کے خود کو تھکاتے ہو؟ ریٹائرمنٹ میں 2 سال تو باقی بچے ہیں، ریٹائرمنٹ لے لو اور بچوں کے ساتھ آرام کرو۔ فراز صاحب کے دونوں بیٹے دوسرے شہر میں نوکریاں کر کے سیٹل ہو چکے تھے۔ وہ اس چھوٹے سے شہر میں بس نرمین کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی لیے ہیڈ ماسٹر صاحب نے انہیں رائے دی کہ وہ اپنے بیٹوں کے پاس بڑے شہر میں چلے جائیں۔ پہلے تو نرمین تھی جو ان کے کام کاج کر دیا کرتی تھی، اب وہ اکیلے مرد تنہا گزارا کیسے کریں گے؟ فراز صاحب بھی اب تنہائی سے خوف کھا رہے تھے۔ واقعی انہیں احساس ہوا تھا کہ نرمین کے جانے کے بعد ان کا گھر انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد فراز صاحب نے فیصلہ کیا کہ انہیں واقعی ہی اپنے بیٹوں کے پاس چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے ساری زندگی محنت کر کے دونوں بیٹوں کو خوب پڑھایا لکھایا تھا۔ بڑے شہروں کی بڑی کمپنیوں میں ان کی اچھی نوکری لگی، تو فراز صاحب نے شادی کر کے انہیں بیویوں کے ساتھ وہیں کا کر دیا، اور خود اپنی اس نوکری کے ساتھ نرمین کے ہمراہ اپنے گھر میں رہنے لگے۔ مگر اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کے پاس چلے جاتے۔ فراز صاحب نے ریٹائرمنٹ لی اور اپنے گھر کا سودا کر دیا۔ مہینے بھر میں گھر کے اچھے دام لگ گئے۔ انہوں نے اسے فروخت کر کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیے اور دونوں بیٹوں کو بلا کر ساری بات بتا دی۔ بڑے بیٹے نے یہ سنا کہ گھر فروخت ہو گیا ہے اور ریٹائرمنٹ کا پیسہ
ملنے والا ہے تو وہ کہنے لگا کہ ابا میرے ساتھ چلو، میرا گھر بڑا ہے، ایکسٹرا کمرہ ہے، میں آپ کو آسانی سے رکھ لوں گا۔ چھوٹا بیٹا اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن بڑے نے یہ کہہ کر فراز صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا کہ میں بڑا ہوں اور ابا پر زیادہ حق میرا ہے۔ یہ سن کر فراز صاحب دھیرے سے مسکرا دیے تھے کہ ان کے بچے بہت پیار محبت سے انہیں اپنے اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے۔ فراز صاحب نے چھوٹے بیٹے سے کہہ دیا کہ میں چند دن بڑے بیٹے کے ساتھ گزار لوں، پھر تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور فراز صاحب نرمین سے ملنے اس کے سسرال پہنچ گئے، اسے سینے سے لگایا، پیار کیا اور پھر اسے یہ خبر سنائی کہ اب وہ بڑے بیٹے کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ سن کر نرمین رونے لگی کہ باپ سے ملنا مشکل ہونے والا تھا، اس کا تو میکا ہی ختم ہو گیا تھا۔ لیکن پھر فراز صاحب نے یہ کہہ کر اسے سمجھایا کہ وہ اب اکیلے نہیں رہ سکتے، اور یہی بات سچ بھی تھی۔ اکیلے گھر میں گزارا کرنا مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ فراز صاحب بھی کچھ دنوں سے بہت مشکل سے ہی دن کاٹ رہے تھے۔ بیٹی کو دعائیں دیتے وہ بڑے بیٹے شعیب کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ شعیب نے اچھا خاصا بڑا گھر بنا لیا تھا، بیوی اور 2 بچے تھے۔ ایک کمرہ اس نے فراز صاحب کو بھی دے دیا۔ گھر میں ملازمہ آتی تھی، وہی فراز صاحب کے کام بھی کر دیتی تھی، اور ایسے ہی دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے۔ مگر آہستہ آہستہ فراز صاحب بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، کیونکہ اس گھر میں انہیں اپنائیت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بہو ان سے بات نہ کرتی، پوتا پوتی ان کے قریب نہ آتے، اور بیٹے کے پاس تو فرصت ہی نہیں تھی۔ وہ سارا وقت اخبار پکڑے کسی کونے میں بیٹھے رہتے۔ کبھی ٹی وی چلاتے تو بہو بند کروا دیتی۔ باہر نکلنے کی کوشش کرتے تو شعیب منع کر دیتا کہ ابا نئی جگہ ہے، باہر مت جانا۔ وہ بالکل 4 دیواری میں قید ہو گئے تھے، اور اسی لیے طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ایک رات سونے لیٹے تو بیوی شرمیلا نظر آنے لگی۔ وہ دھیرے سے کہنے لگے، شرمیلا، لوگ صحیح کہتے ہیں، میاں بیوی بڑھاپے کے ساتھی ہوتے ہیں، دیکھو اب تو کوئی مجھ سے باتیں کرنے والا بھی نہیں۔ شرمیلا مسکرا کر بولی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں، سعد اور نرمین ہے نا، اگر آپ کا یہاں دل نہیں لگتا تو آپ سعد کے پاس چلے جائیں۔ وہ ایسے ہی خیالوں اور تصورات کی دنیا میں شرمیلا سے باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ اگلے دن انہیں ریٹائرمنٹ کے پیسے کے لیے جانا تھا۔ شعیب کو یہ بات معلوم تھی، اسی لیے وہ دفتر نہ گیا، بلکہ باپ کو لے کر سیدھا سرکاری دفتر پہنچ گیا۔ ریٹائرمنٹ کا پیسہ ہاتھ آیا تو شعیب نے یہ کہہ کر سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیا کہ شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، پیسہ گھر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ اس نے باپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کی بجائے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے تھے، لیکن اس بات پر فراز صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے پر مکمل بھروسہ تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن وہ بھول گئے تھے کہ ان کا بیٹا کئی سالوں سے اس بڑے شہر میں رہ رہا تھا، اسے یہاں کی ہوا لگ چکی تھی، اور اس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہو گیا تھا۔ 2-4 دن بعد ہی شعیب کی بیوی نے فراز صاحب کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ اس نے گھر میں آنے والا اخبار بھی بند کروا دیا تھا، ٹی وی وہ چلانے نہیں دیتی تھی، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے میں وہ پوتا پوتی کے ساتھ کھیلنے لگے تو شعیب کی بیوی زاریہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ شعیب، آپ کے ابا ہمارے بچوں کو پڑھائی نہیں کرنے دیتے، انہیں خود تو کوئی کام نہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ فراز صاحب جو خود ایک ماسٹر تھے کہنے لگے کہ میں بچوں کو پڑھا دیتا ہوں۔ یہ سن کر زاریہ نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی کہ آپ کی پرانے زمانے کی پڑھائی میرے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیمبرج اسکول میں جاتے ہیں، او لیول پڑھتے ہیں، آپ کو یہ سب کہاں ہوتا ہوگا، ان کا کانسیپٹ خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بچوں کو کھینچا تھا اور کمرے میں لے گئے، اور فراز صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر انہوں نے ایک اچھے مقام پر پہنچایا تھا،
اور آج ان کی بہو ان کی پڑھائی کو بے مول کر گئی تھی۔ وہ سر جھکائے آنسو بہانے لگے۔ پھر رات کے وقت شعیب اور زاریہ کے کمرے سے جھگڑے کی آوازیں آنے لگیں۔ فراز صاحب کا دل بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کی وجہ سے گھر میں مسائل چل رہے ہیں۔ انہوں نے کمرے سے نکلنا بند کر دیا۔ پھر 2-4 دن بعد زاریہ نے اپنے دوستوں کی دعوت رکھی۔ یہ دیکھ کر فراز صاحب ہکا بکا رہ گئے کہ مرد اور عورتیں دعوت میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی اپنی بہو بھی کسی غیر مرد سے گلے ملتی اسے ویلکم کر رہی تھی۔ یہ بات فراز صاحب کو بہت گراں گزری۔ وہ ایک شریف اور عزت دار آدمی تھے۔ جہاں عورتیں غیر مردوں کے قریب بھی نہیں جاتی تھیں اور ان کی بہو تو باقاعدہ بغل گیر ہو رہی تھی۔ ساری دعوت میں انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ ان کی بہو اس ایک مرد کے بہت زیادہ قریب تھی۔ اپنی خوبصورت اداؤں کے ساتھ وہ اس مرد کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی اور ان کے درمیان بے تکلفی کچھ زیادہ ہی تھی۔ زاریہ کا انداز فراز صاحب کو چونکا رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دعوت ختم ہونے کے بعد وہ شعیب سے یہ بات کہہ بیٹھے کہ بیٹا، اپنی بیوی کی عزت کرو اور دنیا سے بھی کرواؤ۔ اگر وہ اس طرح غیر مردوں کے گلے لگے گی تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی، اور پھر یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اور وہ لڑکا کامران جو زاریہ کا دوست ہے، وہ تو زاریہ کے ساتھ اس سے پہلے کہ فراز صاحب کی بات مکمل ہوتی زاریہ وہاں پہنچ گئی۔ سسر کے سر پر کھڑے ہو کر اس نے ان کی اتنی تذلیل کی کہ وہ آنسو بہانے لگے، اور حد تو یہ تھی کہ شعیب نے بھی کچھ نہ کہا۔ زاریہ انہیں برا بھلا کہہ کر کمرے میں گئی تو شعیب کہنے لگا، ابا ہمارے ذاتی معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں؟ وہ سب زاریہ کے اور میرے مشترکہ دوست ہیں۔ یہ شہر ہے، یہاں اسی طرح پارٹیز ہوتی ہیں زاریہ کے ساتھ۔ یہ سب یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں اور یہاں ایسا ہی ماحول ہے۔ یہ آپ کا چھوٹا شہر نہیں ہے۔ رہی بات کامران کی تو وہ زاریہ کا بہت پرانا دوست ہے، بہت امیر کبیر آدمی ہے۔ میری نوکری بھی اسی کے توسط سے اتنی اچھی ہوئی ہے، اسی لیے زاریہ ذرا اس کا خیال کر لیتی ہے۔ آپ نے تو بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ یہ کہہ کر شعیب بیوی کے پاس چلا گیا تھا، اور فراز صاحب کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ عورت کی عزت کا چھوٹے یا بڑے شہر سے کیا تعلق؟ کیا ایک مرد کو یہ بات گوارا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد سے بغل گیر ہو؟ لیکن یہ بات وہ اپنے بیٹے سے نہ پوچھ سکے اور کمرے میں جا کر آنسو بہانے لگے۔ آج پہلی بار بہو نے انہیں ایسی ذلت دی تھی کہ وہ خود کو آئینے میں دیکھنے کے قابل نہ رہے تھے۔ کامران کے ساتھ زاریہ کی بے تکلفی ان کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو کچھ وہ دیکھ پا رہے تھے وہ ان کے بیٹے کو نظر کیوں نہیں آتا تھا۔ کیا کامران کے پیسے نے شعیب کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی تھی؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ شعیب کو سمجھاتے کہ دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات ہوتی، اگلی ہی صبح شعیب نے انہیں بتایا کہ وہ انہیں سعد کے گھر چھوڑنے جا رہا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ بیٹے اور بہو کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی وجہ وہی تھے، اور پھر اب تو انہوں نے زاریہ کے دوست پر بھی انگلی اٹھا دی تھی، تو زاریہ انہیں کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ شعیب نے انہیں سامان پیک کرنے کو کہا۔ ایک چھوٹا سا بیگ تھا، فراز صاحب نے خاموشی سے وہ اٹھایا اور سعد کے گھر چل پڑے۔ سارا راستہ وہ بیٹے سے نظریں چراتے رہے تھے اور شعیب ان سے شیشے کے پار کھڑکی سے باہر تیزی سے منظر بدلتے جا رہے تھے۔ ماضی فراز صاحب کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ شعیب صرف 12 سال کا تھا جب اس کی ماں اس دنیا سے گئی تھی۔ شرمیلا کے جانے کے بعد کس طرح فراز صاحب نے بچوں کو پالا تھا، یہ صرف وہی جانتے تھے، اور آج وہی بچے ان کی عزت تک نہ کر سکے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سعد کے گھر کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ سعد کا گھر چھوٹا سا تھا۔ دروازہ سعد نہیں کھولا۔ اس نے باپ کو دیکھا تو ادب سے سلام کیا، اور پھر جب شعیب نے بتایا کہ وہ ابا کو چھوڑنے آیا ہے تو سعد کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔
پھر وہ پوچھنے لگا کہ ابا کو ریٹائرمنٹ کا پیسہ مل گیا ہے؟ شعیب کہنے لگا ہاں وہ تو مل گیا تھا، لیکن وہ میں نے کسی کاروبار میں لگا دیا۔ یہ سن کر سعد ایک دم ہکا بکا رہ گیا، اور فراز صاحب بھی، کیونکہ انہیں بھی اس معاملے کی کچھ خبر نہیں تھی۔ سعد بھائی سے لڑنے لگا کہ اس پیسے پر میرا بھی حق تھا، آپ نے کیسے کاروبار میں لگا دیا؟ شعیب کہنے لگا کہ ابا میرے پاس تھے، میں ان کا خیال رکھ رہا تھا، اسی لیے اس پیسے پر میرا حق زیادہ تھا۔ دونوں بھائیوں میں جھگڑا بڑھنے لگا تو فراز صاحب نے سر پکڑ لیا۔ یہ سب تو فراز صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے جیتے جی ان کی اولاد ان کے پیسے پر جھگڑا کرے گی۔ سعد اپنے باپ سے بھی جھگڑنے لگا کہ آپ نے میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ فراز صاحب کہنے لگے کہ ریٹائرمنٹ کا پیسہ اگر شعیب کے پاس ہے تو تم گھر کا پیسہ رکھ لو، لیکن آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ بچوں کو لڑتا دیکھ کر وہ دماغی طور پر اتنے ڈسٹرب ہو گئے تھے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کہہ دیا، اور پھر انہوں نے گھر کا سارا پیسہ اسی وقت سعد کے حوالے کر دیا، جو گھر فروخت کر کے حاصل ہوا۔ اس کے بعد 2-4 دن تو سعد نے انہیں اپنے گھر رکھا، لیکن اس کے بعد اس کی بیوی نے بھی اپنے رنگ ڈھنگ دکھائے، اپنے چال چلن دکھائے، اور صاف جتا دیا کہ وہ اب فراز صاحب کو مزید نہیں رکھ سکتے۔ فراز صاحب نہ بڑے بیٹے کے رہے نہ چھوٹے بیٹے کے، دونوں نے ہی انہیں گھر سے باہر نکال کھڑا کیا تھا۔ وہ رونے لگے، اب تو ہاتھ میں پیسہ بھی نہیں تھا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ بیٹوں کا خون اس شہر میں آ کر سفید ہو چکا ہے۔ بیٹوں کی محبت میں انہوں نے ایک کے بعد ایک غلطی کر دی تھی۔ پہلے اپنا گھر فروخت کیا تھا، پھر ریٹائرمنٹ کے پیسے بڑے بیٹے کو دے دیے، اور فروخت کیے ہوئے گھر کے پیسے چھوٹے بیٹے کو۔ ان کے دماغ میں یہ بات ہی نہ آئی کہ نرمین بھی تو موجود ہے۔ وہ تو بس رشتوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر نڈھال ہو گئے تھے۔ ان کی جیب میں کچھ پیسے پڑے تھے۔ وہ دوبارہ سے بس میں بیٹھے اور اپنے چھوٹے شہر پہنچ گئے۔ رہنے کو گھر نہیں تھا، رات ہونے والی تھی۔ وہ قبرستان چلے گئے، شرمیلا کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگے، شرمیلا سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی یہ تربیت تو نہ کی تھی کہ عمر کی اس دہلیز پر آ کر وہ قبرستان کی مٹی پر رات گزارنے پر مجبور ہو جاتے۔ ساری رات وہ بیوی کی قبر سے لگ کر بیٹھے رہے تھے۔ صبح جب وہ قبرستان سے باہر نکلے تو سمجھ نہ آیا کہ کہاں جائیں۔ بھوک لگ رہی تھی، طبیعت بھی خراب تھی، رات بھر ٹھنڈ کی وجہ سے کھانسی بھی شروع ہو چکی تھی۔ وہ یوں ہی گھومتے پھرتے ایک سڑک پر جا بیٹھے۔ کافی دیر تک وہ حسرت بھری نگاہوں سے سڑک پر آتے جاتے خوش باش لوگوں کو دیکھتے رہے۔ کبھی وہ بھی ایک باروب اور باعزت شخصیت تھی، لیکن آج اپنی ہی اولاد کی وجہ سے سڑکوں کی دھول چھان رہے تھے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کچھ دیر گزری، اور پھر ایک گاڑی ان کے آگے آ کر رکی۔ ایک نوجوان گاڑی میں سے اتر کر ان کے پاس آیا، کہنے لگا ماسٹر صاحب آپ یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ سب خیریت تو ہے ماسٹر؟ فراز نے نظر اٹھا کر اس لڑکے کو دیکھا، بڑی مشکل سے وہ اسے پہچان پائے۔ وہ احسان تھا، ان کی کلاس کا سب سے نکھٹو بچہ، نالائق بچہ، جسے وہ اکثر ہی سزا دیا کرتے تھے، کلاس سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ احسان کو دیکھتے ہی وہ دھیرے سے مسکرائے اور اس کی خیر خیریت پوچھنے لگے۔ احسان نے اپنی خیریت بتا کر ان سے پوچھا کہ وہ سڑک پر کیا کر رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے کی بجائے ماسٹر فراز کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ کتنی ہی دیر تک وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر فراز ان کی حالت جان گیا۔ اس نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ ایک قریبی ہوٹل لے گیا۔ ناشتہ آرڈر کر دیا۔ ماسٹر فراز شرمندہ ہو کر منع کرنے لگے، لیکن احسان نہ مانا۔ دونوں نے ناشتہ کیا تو وہ کہنے لگے ماسٹر صاحب آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنا گھر فروخت کر چکے ہیں۔ باقی کی بات احسان نے ان سے نہ پوچھی تھی نہ کہی تھی، کیونکہ وہ ان کی حالت دیکھ کر ہی ساری کہانی سمجھ گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ لیکن ماسٹر فراز نے انکار کر دیا، کہنے لگے تم ایک کام کر دو، مجھے نرمین کے گھر چھوڑ دو، میں بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ احسان نے انہیں نرمین کے گھر پہنچا دیا اور ساتھ ہی اپنا پتہ بھی دے دیا۔
کہنے لگا کہ اگر آپ کو میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لیجئے گا۔ فراز صاحب نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا، نرمین کے گھر کا دروازہ بجایا۔ نرمین باپ کو دیکھ کر بڑی خوشی سے اندر گئی۔ نرمین کو انہوں نے روتے ہوئے ساری بات بتائی تو وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ در در کی ٹھوکریں کیوں کھائیں گے؟ میرا گھر ہے نا، میرے پاس رہیں۔ نرمین نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ شام کو نرمین کا شوہر آیا تو سسر کو دیکھ کر پہلے حیران ہوا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ سسر کا سارا پیسہ اس کے دونوں بڑے سالے کھا چکے ہیں اور وہ خالی ہاتھ بیٹی کے در پر آئے ہیں تو اس کا مزاج بگڑ گیا۔ وہ نرمین سے کہنے لگا کہ تمہارے ابا خالی ہاتھ ہو کر ہمارے پاس آئے ہیں، پہلے ہی گھر بیچ کر یہاں آ جاتے تو ہم ان کے پیسے سے اوپر پورشن بنوا کر انہیں رکھ لیتے اور ساتھ ہی کچھ حصہ کرائے پر چڑھا دیتے تو اس سے گزر بسر بھی ہو جاتا۔ نرمین کے شوہر وقاص نے بھی اپنی اصلیت دکھا دی تھی۔ جب سگے بیٹے ہی کسی کام نہ آئے تھے تو وہ تو پھر داماد تھا۔ نرمین نے غصے سے شوہر کو خاموش کروا دیا، لیکن وہ زیادہ دن خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اٹھتے بیٹھتے وہ فراز صاحب کو یہ جتانا نہ بھولتا کہ وہ ان کے گھر میں بس کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ بار بار وہ نرمین کو بھی اس بات پر طعنے دیتا کہ اس کے باپ نے جائیداد میں سے اسے کوئی حصہ نہ دیا، بلکہ سب کچھ دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ دھیرے دھیرے وہ نرمین کے ساتھ اپنا رویہ خراب کرتا جا رہا تھا، اور یہ دیکھ کر فراز صاحب کا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ ان کی وجہ سے بیٹی کی زندگی خراب ہو رہی تھی، اس کے گھر کا سکون ختم ہو رہا تھا۔ اسی لیے ایک شام وہ خاموشی سے اپنا تھیلا لیے گھر سے نکل گئے۔ وہ مزید بیٹی کی زندگی کو جہنم نہیں بنانا چاہتے تھے۔ وہ ایک بار پھر سڑک پر بیٹھ گئے۔ خدا کا کرم ایسا ہوا کہ احسان اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ دراصل وہ اسی محلے میں رہتا تھا جہاں فراز صاحب رہتے تھے۔ اس نے فراز صاحب کو دیکھا تو پھر ان کے پاس چلا آیا۔ ناراضگی سے کہنے لگا، ماسٹر صاحب میں کوئی غیر ہوں کیا جو آپ میرے دروازے پر نہیں آتے؟ فراز صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ احسان نے انہیں گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر اس کی بیوی اور ایک بیمار بچی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک اچھی نوکری کرتا ہے، لیکن بیٹی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ مستقل بیمار رہتی ہے۔ جب سے دادا کا انتقال ہوا ہے تب سے بچی نے بستر ہی نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر فراز صاحب کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے احسان کی بچی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا تو وہ دادا کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ اس بچی کے پیار نے احسان صاحب کے دکھ کو باہر کھینچ نکالا تھا، اور وہ اس طرح بلک بلک کر روئے تھے کہ احسان اور اس کی بیوی حیران رہ گئے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے احسان کی بچی کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ وہ فراز صاحب کو دادا کہتی اور اپنے دادا ہی سمجھتی۔ وہ 3 سال کی معصوم سی بچی تھی جو دادا کی جدائی میں بیمار تھی۔ جب اسے فراز صاحب کی شکل میں دادا نظر آئے تو وہ ٹھیک ہونے لگی۔ احسان نے انہیں اپنے ہی گھر میں اوپر والے پورشن میں رکھ لیا۔ احسان کی بیوی ان کا خوب خیال رکھتی۔ دھیرے دھیرے ماسٹر فراز ان کے گھر کا ایک اہم حصہ بن گئے۔ احسان کو ماسٹر فراز سے بڑی محبت تھی۔ وہ ماں باپ کی محبت اور شفقت سے محروم تھا، اسی لیے اس نے ماسٹر فراز کو اپنے باپ کا درجہ دے دیا۔ فراز صاحب بھی احسان کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ان کے کسی بچے نے پلٹ کر ان کی خبر نہ لی، اور پھر ایک دن شعیب انہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، حالت بہت خراب تھی۔ یہ دیکھ کر ماسٹر فراز حیران رہ گئے، اور پھر شعیب نے بتایا کہ اس کی بیوی کامران کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، بھاگ گئی ہے، بچے بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے، گھر بھی اسی کے نام پر تھا، وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلا گیا، وہ سڑک پر آ گیا، دفتر میں بھی اس کی بہت بدنامی ہوئی ہے، اور اب اس شہر میں رہنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ روتے ہوئے باپ سے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ فراز صاحب اس کی بات سن کر خاموش رہ گئے تھے۔ انہیں تو ایک نظر میں ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان کی بہو زاریہ کے رنگ ڈھنگ کیسے تھے۔ جس طرح وہ اس مرد سے چپک رہی تھی
اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے شوہر سے وفادار نہیں تھی۔ شعیب کی حالت دیکھ کر فراح صاحب نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اب وہ شعیب کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔ شعیب نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانے۔ پھر دو چار سال گزرے تو پتہ چلا کہ سعد کے گھر بیٹا ہوا تھا جو پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی انتقال کر گیا، اور اب اس کی بیوی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اولاد کی خوشی سے محروم رہ گیا تھا۔ یہ سن کر بھی فراز صاحب کو بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ سعد کے گھر بھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ انہیں اپنے دونوں ہی بیٹوں سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ البتہ نرمین اپنے گھر میں ٹھیک تھی اور وہ اس کی خوشی کی دعا مانگتے رہتے تھے، کیونکہ جو کچھ وقاص نے کیا اس میں نرمین کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ تو اپنے باپ کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی۔ نرمین کبھی کبھی احسان کے گھر آ کر ان سے مل کر بھی جایا کرتی تھی۔ وقت کا کام گزرنا تھا، وقت گزر رہا تھا۔ فراز صاحب کو کچھ نئے رشتے مل گئے تھے جن کے ہوتے ہوئے انہیں پرانے رشتوں کی نہ ضرورت تھی اور نہ ہی اب پرانے رشتوں کی کوئی جگہ باقی رہی تھی۔ شعیب بیوی کے بغیر تنہا مشکل سے گزارا کر رہا تھا۔ اولاد کے بغیر سعد کی زندگی ناممکن سی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ جب اولاد ماں باپ کو دکھ پہنچاتی ہے نا تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، پھر اس دنیا میں بھی سزا بھگتنی پڑتی ہے، اور روز محشر تو جو سوال ہوگا اس کا جواب دینا ہی ہوگا۔ خدا را اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں بلکہ عزت کریں اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں۔ ماں باپ کی دعائیں انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہیں۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز اخلاقی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل حریرہ وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔